اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 13واں پارہ سورہ رعد کی آیت نمبر 20 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ رعد آیت نمبر 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق۔ الذین، جو بھی لوگ، اب اللہ تعالیٰ نے پیچھے ہم نے سبق میں پڑھا تھا کہ اولی الالباب، عقل مند لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں کہ یہ اولی الالباب ہیں کون۔ الذین، یہ اولی الالباب، عقل والے، رب سے ڈرنے والے عقل مند لوگ، یہ وہ ہیں یوفون بعہد اللہ، جو پورا کرتے ہیں جو عہد انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ کے ساتھ ہر انسان کا کیا عہد ہے؟ عہد الست، سب سے پہلے الست بربکم قالوا بلا، جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا۔ اس کے بعد پھر ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اللہ کے ساتھ عہد ہے، اللہ تیرے علاوہ ہم کسی کی بندگی نہیں کرتے، تو ہی ہمارا معبود ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے سچے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ سورہ فاتحہ میں ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے حکموں کو مانتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور کوئی ہماری امیدوں کا مرکز نہیں، کوئی ہماری مدد کرنے والا، کوئی حاجت روا نہیں سوائے تیری ذات کے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اپنے ہر عہد کو، کلمہ توحید ہو یا سورہ فاتحہ ہو یا عہد الست ہو، اس کو پورا کرتے ہیں۔ ولا ینقضون المیثاق، اور کبھی بھی نہیں توڑتے جو اللہ کے ساتھ عہد کیا ہوا ہے۔ جو اللہ کے ساتھ عہد کیا ہوا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ توحید کا عہد ہے، تو اس کی توحید میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد ہے تو آپ کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں اور ہادی برحق مانتے ہیں، اور ہر بات پہ اس کو عمل کرنے کے لیے اس کو دل و جان سے تیار ہوتے ہیں۔ قرآن کو اللہ کی آخری کتاب مانتے ہیں اور قرآن کی تعلیم کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے ایک ذریعہ سمجھتے ہیں، اس قرآن کو مانتے ہیں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ عہد کو توڑنے کا کبھی سوچتے ہیں، جو اقرار قول اللہ سے ہو گئے اس کو کبھی توڑنے کا سوچتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ مزید فرماتے ہیں ان لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے اولی الالباب کی، والذین، اور جو بھی لوگ یصلون ما امر اللہ ہو، یصلون جوڑتے ہیں، ملاتے ہیں، ما امر اللہ ہو، جس کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے، یعنی جو عزیز رشتہ دار جن کو ہم کہتے ہیں رحم کے رشتے، بہن بھائی، ماں باپ، اولاد، نزدیک کے رشتہ دار، پڑوسی، یہ سارے ان کے ساتھ جن کو اللہ نے حکم دیا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ جوڑنا ہے، یعنی بندوں سے وعدے سے لے کر اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑنے کا سوچتے بھی نہیں ہیں اور ملاتے ہیں۔ این یوصلا، جس کو حکم دیا ہے اللہ نے جوڑنے کا، یعنی ہر اس رشتے کے ساتھ وہ جوڑ کے رکھتے ہیں۔ اب یہاں رشتے کے جوڑنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عزیز کا مفہوم ہے کہ یہ نہیں ہے جو آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ جوڑنے والا نہیں ہے۔ جو تمہارے سے ٹوٹے، تمہارے سے اچھا سلوک نہ کرے، تم پھر بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کی خیرخواہی چاہو اور اس کے لیے خیرخواہی والی بات کرو۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور ڈرتے ہیں اپنے رب سے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں ہمارے سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ جس سے رب ناراض ہو جائے۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ سخت حساب سے، کڑے عذاب سے، پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا جو اللہ کے نافرمانوں کو ملنا ہے، اس عذاب سے ڈرتے ہیں، اس حساب سے ڈرتے ہیں کہ اللہ کہیں سخت حساب لے۔ اب دیکھیں انسان جس رشتے کو جوڑنا چاہتا ہے، دنیا میں بھی دیکھیں عام بات ہے، جو انسان جس رشتے کو جوڑنا چاہتا ہے، جس کے ساتھ تعلق قائم رکھنا چاہتا ہے، تو اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کرتا تاکہ وہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو جب انسان دل سے اللہ کے ساتھ اگر رشتہ جوڑنا چاہتا ہے تو پھر وہ بھی کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرتا کہ جس سے اللہ کی نافرمانی ہو۔ جیسے ایک انسان کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو انسان کوشش کرتا ہے کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے یہ ناراض نہ ہو جائے کہیں، کیونکہ انسان اس کو راضی رکھنا چاہتا ہے۔ ایسے ہی اس سے زیادہ محبت انسان کو اپنے رب کے ساتھ ہونی چاہیے کہ انسان کہے کہ کوئی مجھ سے ایسا کام نہ ہو جائے، رب کی نافرمانی نہ ہو جائے کہ میرے اس تعلق کے میں کوئی خلا پیدا ہو جائے۔ یہ ہوتے ہے تعلق کی اہمیت۔
آج ہر انسان اپنے آپ سے یہ سوچ سکتا ہے کہ کیا اس کا اپنے رب کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ کوئی کام کرتے ہوئے سوچے کہ مجھ سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جس سے میرا رب ناراض ہو جائے، جیسے دنیا میں اب اپنے لوگوں کے ساتھ تعلقات میں یہ چیزیں رکھتے ہیں، اور وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس سخت حساب سے ڈرتے ہیں۔ انہیں یہ یقین ہو کہ میرا حساب ہونا ہے، ہر بات کا ہونا ہے، ہر میرے عمل کا، ہر سوچ کا، ہر دیکھنے کا، ہر اٹھنے کا، بیٹھنے کا، بولنے کا ہونا ہے، تو پھر وہ کبھی بھی اپنے رب کو ناراض نہیں کرتے۔ والذین صبروا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اولی الالباب ہیں یہ رشتے بھی جوڑتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے بندوں کے ساتھ کیے ہوئے عہد کی بھی توڑتے ہیں، کیونکہ عہد توڑنا منافق کا کام ہے، اور یہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور یوم حساب سے بھی سخت حساب سے ڈرتے ہیں۔ اللہ مزید فرماتے ہیں والذین صبروا، اور وہ سارے لوگ جو ہیں وہ صبر بھی کرتے ہیں، ہر حال میں صبر کرتے ہیں۔ اور یہاں رشتوں کے ساتھ صبر کی بات آئی، رشتوں کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھنا یہ سب سے بڑا صبر ہے۔ نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، تہجد پڑھے جا سکتے ہیں، وہ آسان ہے، لیکن تکلیف دہ باتیں سن کے اسی طریقے سے اچھے تعلقات قائم کرنا یہ کسی انسان کے لیے بہت بڑی معراج کی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ہر حال میں صبر کرتے ہیں، اور صبر کیوں کرتے ہیں؟ ان لوگوں کو بڑا نہیں سمجھتے یا ان کے بغیر ان کا کام نہیں چلتا۔ ابتغاء وجہ ربہم، وہ اپنے رب کی رضامندی چاہتے ہیں، اپنے رب کے چہرے کو دیکھنا چاہتے ہیں قیامت والے دن کے ان کو اللہ کا دیدار نصیب ہو، وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں۔ لوگوں کی کڑوی باتوں پہ، مشکل باتوں پہ، رشتہ داروں کے دل توڑنے والی باتوں کے، کبھی انسان کو شیطان کہتے تیرے بچوں کے بارے میں بات کی، تیری بیوی کے بارے میں بات کی، تیرے ماں باپ کے بارے میں بات کی، تیرے بہن بھائیوں کے بارے میں بات کی ہے ایک دوسرے کے لیے تاکہ یہ لوگ ہوں، وہ ساری باتیں برداشت کرتا ہے اور صبر کرتا ہے اپنے رب کی رضا کے لیے، رب کی خوشنودی کے لیے۔ رب ہیں وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، کبھی بھی نماز سے پیچھے نہیں ہٹتے، نماز میں کبھی سستی نہیں کرتے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور خرچ کرتے ہیں اس رزق میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے۔ جب بھی رزق کی بات آتی ہے اللہ یہ فرماتے ہیں اس رزق جو ہم نے ان کو دیا ہے۔ رزق دینے والے اللہ کی ذات ہے، یہ تو ہمیں شیطان نے غلط فہمی ڈال دی ہے کہ میری ڈگری سے، میرے کاروبار سے، میری چلاکی سے اور میرے بڑے ٹرک سے اور بڑی ذہانت سے میں نے کمایا، نہیں، میرا رب دینے والا ہے، جتنا چاہے دے، جیسے چاہے دے، جس طریقے سے دے۔ سرم والا نیتن، اور وہ اس کو پوشیدہ بھی خرچ کرتے ہیں، سرن وعلا نیتن، اور اس کو ظاہراً بھی خرچ کرتے ہیں، یعنی فرائض جو ہیں زکوٰۃ ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ دیتے ہیں، ظاہر دیتے ہیں لوگوں کو بتا کے، اور جو صدقات ہوتے ہیں غرباء کی مدد کرنا ہوتا ہے، سفید پوش کی مدد کرنے، وہ چھپ چھپ کے کرتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے اور کسی کی عزت نفس اس کی مجروح نہ ہو۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَاتِ السَّيِّئَاتِ، یہ بات پھر آ گئی، اور دور کرتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں، دفع کرتے ہیں بالحسنات، بھلائی کے ساتھ، السیئات، جو ان کے ساتھ برائی کرے، جو بھی ان کے ساتھ برائی کرے، خاص طور پر عزیز رشتہ دار، دوست، احباب، وہ واپسی میں اس کو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے، برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر پی جاتے ہیں، ان کے اندر میں اور انا اور ایگو جس کو ہم کہتے ہیں وہ نہیں ہوتی، وہ سب کچھ اللہ کا سمجھتے ہیں، میرا مال نہیں ہے، میرے اللہ کا مال ہے، اسی کے راستے میں خرچ ہوگا، وہی دے گا انسان کو، اور دینے والا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے دینے والا۔ اولئک لہم عقبی الدار، اللہ فرماتے ہیں ایسے ہی لوگ ہیں جن کا عاقبت والا بہترین گھر ہے، عاقبت میں جنت ہے، یعنی ان کے پیچھے جیسے ہی وہ اس دنیا سے جائیں گے جنت ان کے انتظار میں ہوگی۔ کیا کن لوگوں کے لیے؟ جو برائی کا جواب اچھائی سے جواب دیتے ہیں، کوئی برائی کرتا ہے اچھائی سے جواب دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں رزق خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی اور چھپ کے بھی، نمازیں قائم کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہر بات ہر چیز میں صبر کرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور سخت حساب سے ڈرتے ہیں، اور سارے ان رشتوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ کے ساتھ کیے ہوئے ہر عہد کو اور لوگوں کے ساتھ کیے ہوئے ہر عہد کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے جنت ہے، جنات و عدن یدخلونہا، ان کے لیے جنت ہے عدن، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور جنت عدن مقام بھی ہو سکتا ہے، یدخلونہا، اس میں داخل ہوں گے، ومن صلح من آبائہم، وہ خود بھی داخل ہوں گے اور جو نیک ہوں گے ان کے آباء و اجداد میں سے، وازواجہم، اور ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم، اور ان کی اولادوں میں سے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ صرف انہیں نہیں داخل کرے گا
بلکہ جو جنت میں ہوں گے ان کے آباء و اجداد میں سے، ان کی بیویوں میں سے، ان کے اولادوں میں سے، وہ سارے کے سارے ہوں گے۔ اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے مفہوم سے کہ جس کا درجہ بلند ہوگا، اللہ جو کم درجے والے جنتی ہوں گے ان کے برابر اوپر والے درجے میں ان کو پہنچا دیں گے، اس کو نیچے نہیں لائیں گے۔ تو دیکھیں دنیا میں انسان خوشی اسی وقت ہوتی ہے جب سارے بہن بھائی بچے سب اکٹھے ہوں انسان کے، تو وہ خوشی ہوتی ہے، انسان کی عید ہوتی ہے۔ تو اگر دنیا میں تو یہ شاید ممکن نہیں ہے، یا چند دنوں کے لیے ہوتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے۔ آخرت میں اگر انسان اللہ کو راضی کر لے، نیک اعمال کرے، جنت میں سارے اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہم میں سے جتنے سن رہے ہیں سب کے سب جو بیٹھے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جنت میں جگہ دے، اور ان کے ماں باپ کو، آباء و اجداد کو، بیویوں کو، بچوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ وہاں پہ اکٹھا کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا انسان کر سکتا ہے، آمین یا رب العالمین۔ اور فرشتے داخل ہوں گے ہر دروازے سے ان کے اوپر سلام کرتے ہوئے، ان کے اوپر ہر دروازے سے فرشتے آئیں گے۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ انسان جب رشتہ داروں کی تکلیف دہ باتوں کو برداشت کرتا ہے تو ایک وقت یہ سوچ لے بجائے جواب دینے کے کہ کیا اس رشتہ دار نے ہمیں اس سے زیادہ تکلیف پہنچائی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف والوں نے پہنچائی تھی۔ آپ نے بد دعا نہیں کی تھی ان کے لیے، مکہ والوں کے لیے کبھی بد دعا نہیں کی، فتح مکہ پہ بھی آپ نے سب کو معاف کر دیا، ہر چیز پہ صبر کیا۔ تو ہمیں جب رشتہ داروں سے ہمیں لگے کہ بہت ہی ہمیں تکلیف ہوئی ہے جی، اس سے زیادہ تو کسی کو ہوتی ہی نہیں ہے، تو ان چیزوں کو اگر یاد کر لے تو انسان کی تسلی ہو جاتی، بندہ کہتا ہے نہیں مجھے تو کوئی تکلیف ہوئی ہی نہیں ہے۔ فرشتے داخل ہوں گے، سلام علیکم، سلامتی کرتے ہوئے، دعائیں دیتے ہوئے، السلام علیکم کہتے ہوئے، بما صبرتم ونعم العقبی الدار، اس وجہ سے کہ اے انسان تو نے صبر کیا دنیا میں، اور نعمت کے طور پہ آج تجھے یہ آخرت کا گھر ملا۔ دیکھیں ابتدا بھی تھی والذین صبروا ابتغاء، یہ صبر کی، اور انتہا بھی اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس مضمون کو ختم کرتے ہوئے فرشتے بھی سلام دیں گے بوجہ اس کے کہ انہوں نے دنیا میں ہر تکلیف کو اپنے دل پہ برداشت کیا رب کی رضا کی خاطر، اور اللہ تعالیٰ نے اس صبر کی وجہ سے ان کو جنت عطا فرمائی، اور فرشتے آج اس پہ سلامتی کے لیے ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطی ہے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔